خبر دلی سے ہے۔ انجمن ترقی اردو ہند نے شاعری اور موسیقی کی ایک شام کا اہتمام کیا۔ یہ شام بیوروکریٹس شاعر ونود کمار ترپاٹھی بشر اور گلوکار پرن راج بھاٹیا کے نام تھی۔ دلی کے انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں منعقد اس تقریب میں ونود کمار ترپاٹھی بشر کی نئی کتاب میری زمین کا چاند کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ یہ کتاب بشر کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ ساہتیہ اکادمی کے اردو مشاورتی بورڈ کے چیئرمین چندربھان خیال، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ اردو کے صدر پروفیسر احمد محفوظ اور انجمن ترقی اردو ہند کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر اطہر فاروقی وغیرہ نے ونود کمار ترپاٹھی بشر کی شاعری اور ان کے فن پر اظہار خیال کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ میری زمین کا چاند ونود کمار ترپاٹھی بشر کا تیسرا شعری مجموعہ ہے۔ اس سے پہلے ان کی کتابیں میری زمین میرا آسمان اور میری زمین کی دھوپ منظر عام پر آ چکی ہیں۔ انہوں نے اپنے مجموعوں کے جو عنوانات رکھے، ان کے نام رکھے ہیں، ان میں زمین ضرور شامل ہے۔ تو اب میری زمین میرا آسمان یا میری زمین کی دھوپ، اب دیکھیں میری زمین کی دھوپ جب آپ کہتے ہیں تو یہاں زمین بھی اپنے اصل معنی میں ہے اور دھوپ بھی اصل معنی میں ہے، یعنی میٹافر ہم اس کو لازماً استعارہ یا میٹافر نہیں مان سکتے۔ لیکن یہ جو تازہ مجموعہ ہے ابھی جو لانچ ہوا ہے، اس میں ہے میری زمین کا چاند۔ اب میری زمین کا چاند جو ہے یہ نام آپ ذہن میں رکھیے، مجموعے کا یا نام جو ہے اس میں بھی کبھی کبھی بہت معنویت شاعر رکھ دیتا ہے۔ تو جیسا میں نے کہا کہ میری زمین میرا آسمان، آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے وہ دونوں استعارے ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے ہماری زمین یعنی ہم جس دنیا میں ہیں اور جو کچھ ہمارے سامنے ہے، جو کچھ اوپر نظر آ رہا ہے وہ سب ہمارے لیے وہ ہے۔ تو وہ اور یا میری زمین کی دھوپ، میری زمین کی دھوپ جو ہے وہاں بھی دھوپ آپ مان سکتے ہیں کہ استعارہ ہے، لیکن جس طرح کا استعارہ، جس طرح کا میٹافر اور اس پہ جتنے پہلو یہ ہے کہ میری زمین کا چاند۔ اب میری زمین کا چاند کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں میری زمین جو ہے یہ لٹرل بھی ہو سکتی ہے اور میٹافوریکل بھی ہو سکتی ہے۔ بھئی میری زمین، تو میری زمین سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ میری زمین یعنی میری دنیا، میری زمین یعنی جس زمین سے میرا تعلق ہے، میرا وطن، میرا شہر، میری زمین یعنی جس زمین پر میں نے اپنی تخلیقی توانائی، اپنی کریٹو صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے، شاعری کی زمین۔ تو میری زمین کے کئی پہلو ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ میری زمین کا چاند، ظاہر بات ہے کہ چاند کب ہوتا ہے؟ دن میں نہیں ہوتا۔ چاند جو ہے دن میں نہیں ہوتی، یعنی میری زمین کا چاند اس بات کا کنایا ہے، اس بات کا اشارہ ہے کہ میری زمین جو ہے اس پہ کہیں اندھیرا اور تاریکی یا کچھ وہاں کا معاملہ ایسا ہے کہ چیزیں روشن نہیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ چاند جو ہے اس نے میری زمین کو روشن کر رکھا ہے، تب جا کر کے لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ میری زمین جو ہے جو اندھیرا ہے، تاریکی۔ اب یہ اندھیرا اور تاریکی جو ہے، اب آپ اس کو آپ لے جائیے ان کے مجموعے کے اندر نظموں میں، تو وہاں پھر یہ اپنی معنویت مزید پھیلا دیتا ہے کہ زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، تو گویا وہ تاریکی ہے، اندھیرا ہے، مایوسی ہے۔ جس طرح کی زندگی، جس طرح کا سکون، جس طرح کی آرزوئیں ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہ آرزوئیں ہماری پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح کی جو معنویت ہوتی ہے وہ کبھی کبھی مجموعے کے نام سے ہی شروع ہوتی ہے اور پھر پورے مجموعے میں شروع سے آخر تک جو ہے وہ پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجموعہ جو ہے ان کا میری زمین کا چاند، یہ اپنے نام سے ہی اپنی معنویت کو بالکل چاند کی طرح روشن کر دے رہا ہے۔ اور ایک ہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نظم کی کتاب لکھتے وقت میں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں، اور میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں، اور اس پہ تمام سوال اٹھیں گے، نقادوں کے سوال اٹھیں گے، استادوں کے سوال اٹھیں گے۔ میں ایک اندر سے ایک باغی ہوں، اور میں استاد اور نقاد کو ایک سیما کے آگے ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہوں۔ ایک گرامر ہوتا ہے، پوئٹ اس سے آگے نہیں کرتا ہے، اور میں اس لیے اس بندش میں کبھی بھی نہ بندھا اور نہ بندھنا چاہتا ہوں، اور نہ میں بھاشا کو باندھنے دینا چاہتا ہوں کہ جس دن ہم نے بھاشا کو باندھ دیا، نقادوں اور استادوں کی اس میں بھاشا کا وکاس رک جاتا ہے۔ آخر میں گلوکار پرن راج بھاٹیا نے
विनोद कुमार त्रिपाठी बशर की गजलें गाकर महफिल में समा बांध दिया। है नया दौर बशर